अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस नंबर 6। बाबर खिड़की से हटा और फैकल्टी रूम की तरफ को चल पड़ा। वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि दोबारा प्रिंसिपल से खुद राब्ता कायम करे या उनके राब्ता करने का इंतज़ार भी किया जाए। वो जानना चाहता था कि बाहर क्या चलता है, प्रिंसिपल और पुलिस के दरमियान क्या तय पाया। कमरे में पहुंचकर उसने दो तरफा रेडियो का बटन दबा दिया। कहो, बाहर क्या हो रहा है, उसने पूछा। शहनाज की बेहद साफ और वाज़ेह आवाज़ वो सुन रहा था। तलबा क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग एरिया में 6 पुलिस गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। 5 पुलिस कारें स्कूल की इमारत के बाहर सड़क पर मौजूद हैं। एक मिनट, एक और गाड़ी स्कूल में दाखिल हो रही है। पुलिस की ही गाड़ी है। और हाँ, एम्बुलेंस भी स्कूल में दाखिल हो रही है। पुलिस वाले क्या करते नजर आते हैं? बाबर ने सवाल किया। वो बस अपनी गाड़ियों के पीछे छुपे बैठे हैं। सूरत हाल में कोई तब्दीली हो तो मुझे फ़ौरन इत्तला दे देना। रेडियो ऑफ करने के बाद बाबर ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और खामोशी से बैठ गया। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि इंटरकॉम का बजर चीखने लगा। 3-4 बजर के बाद उसने रिसीवर उठा लिया। तुम यकीनन जमीलुर रहमान होगे, उसने कहा। हाँ, मुझे बताओ, क्या सूरत हाल चल रही है? सूरत हाल तो तुम मुझे बताओगे, दूसरी तरफ से कहा गया। जाहिर है तुम खुद को मुझसे मुतारिफ तो कराने से रहे। इसके बाद तुम पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ। इन घिसे पिटे सवालात के अलावा भी कुछ है तुम्हारे पास पूछने को या नहीं? बाबर ने कहा। बहरहाल मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूंगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं यहाँ से लाशें नीचे फेंकना शुरू कर दूंगा। लिहाजा हमारे खिलाफ कोई जारियत नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके तुम बच नहीं सकोगे। याद रखना तुम। मैं तो मौत का खेल खेल रहा हूँ। मुझे तो कोई फिक्र नहीं, मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं। बस तुम पुलिस को इस इमारत से दूर ही रखो, अपने लिए और तलबा की जान के लिए। अब मुझे घिसा पिटा सवाल करना पड़ेगा ना? दूसरी तरफ से प्रिंसिपल साहब ने कहा। बाबर ने कुर्सी पर पहलू बदला। अब उसे इस गुफ्तगू में मज़ा आने लगा था। हम कौन हैं, इससे तो तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल तुम हमें तीसरी मंजिल के दहशतगर्द कह सकते हो, और तो कुछ नहीं। जहाँ तक तुम्हारे दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो इस बात का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम मेरा ये पैगाम पुलिस वालों तक पहुंचा दो कि वो इस इमारत के पास बिल्कुल करीब ना फटकें। मैं ठीक 45 मिनट बाद स्टेडियम के साथ वाले जिम्नेजियम में इंटरकॉम पर मज़ीद हिदायत जारी कर दूंगा। अगर उस वक्त तक ये मैदान साफ ना हुआ और पुलिस पीछे ना हटी तो मैं तुम्हारे एक एक स्टूडेंट को हलाक करके नीचे फेंकना शुरू कर दूंगा। इसके बाद अपनी ये शर्त पूरी होने तक मैं हर 5 मिनट बाद एक तालिब इल्म को मौत के घाट उतारता चला जाऊंगा और नीचे फेंकता चला जाऊंगा। क्या सुना तुमने? और मुजफ्फर खान के मुतालिक क्या कहते हो तुम? कौन मुजफ्फर खान? वही जिसे तुमने गोली मार दी थी। वो तो हर चीज़ से बेनियाज हो चुका ना, उसके बारे में क्या सवाल करते हो तुम? उसे हम इमारत से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं? एम्बुलेंस के अमले को ऊपर भेज दो, उनके अलावा ऊपर कोई नहीं आएगा। उसकी लाश हमने दूसरी मंजिल पर पहुंचा दी है, वहीं से आकर वो उठा लेंगे। यानी इस बात का कोई इम्कान नहीं कि वो जिंदा होगा? नहीं, और अगर हमारी बात ना मानी गई तो वो लोग भी मर जाएंगे जो जिंदा हैं। ये कहकर बाबर ने रिसीवर रख दिया और हंसने लगा। वो बहुत खुश नजर आता था। एसपी जलीस अहमद अपने अकलौते बेटे की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। नोमान उन दिनों कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो चुका था, बल्कि लगता था वो उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर बदतमीज़ी करता नजर आता है। उन दिनों वो ज़िद कर रहा था कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया जाए और उसे मोटरसाइकिल भी लेकर दे दी जाए।
اس کا کہنا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں، اور اس ناطے سے یہ کوئی بڑی بات اور کوئی بڑا مطالبہ تو ہے نہیں، جبکہ دوسرے لڑکے رشوت دے کر لائسنس بنوا بھی چکے تھے۔ جلیس صاحب نے اسے دو ٹوک انداز میں بتا دیا تھا کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا تو اس کے مطالبات پورے کر دیے جائیں گے، ورنہ وہ ایسی کوئی توقع نہ رکھے۔ اس صبح جلیس کی بیوی صفیہ نے اسے نعمان کے سلسلے میں کافی سمجھایا بھی تھا۔ دیکھو، 16 سال کا لڑکا جوان ہوتا ہے، تمہیں اپنا رویہ کچھ تبدیل کر لینا چاہیے۔ اس کے مطالبات فطری ہیں، لیکن وہ غیر ذمہ دار لڑکا ہے۔ ایسے لڑکے کو ڈرائیونگ لائسنس دلوانا یا دینا، موٹر سائیکل دلوانا یا دینا، یہ تو قتل اور خودکشی کا لائسنس دلوانا ہوگا نا بیگم؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اس کے ساتھ کے ہم عمر لڑکوں کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ ہوتی رہے، میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ نرمی تو برت سکتے ہیں نا۔ اس کے بڑے ہوئے بال، اس کا حلیہ دیکھ کر نا مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کوئی لڑکوں والا حلیہ ہے؟ اس سے محبت کا اظہار کرو، نرمی سے اسے سمجھاؤ تو وہ ہنسی خوشی خود کو تبدیل کر لے گا نا۔ صفیہ نے بھی اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو نا، ہمارا تو کل سرمایہ یہی ہے۔ تم پولیس میں ہو، ڈسپلن کے آدمی ہو، سڑکوں پر حادثات دیکھتے ہی رہتے ہو، لیکن اس پر ڈسپلن تھوپو تو نہیں نا۔ نہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ڈسپلن کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا، اور نہ ہی اتنا چھوٹا ہے کہ سڑکوں پر اپنی اور دوسروں کی بقا کا خیال نہ رکھ سکے۔ نہ تمہارا رویہ خراب ہوگا اور نہ اس کا رویہ خراب ہوگا، سرکش بنتا چلا جا رہا ہے۔ تم دونوں کی لڑائی کے درمیان رہتے ہوئے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ جلیس جانتا تھا کہ اس معاملے میں صفیہ سے بحث بالکل فضول ہے۔ وہ مامتا تھی، وہ مامتا سے معمور لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن جلیس احمد اس کا باپ تھا۔ صفیہ اس سے زیادہ سمجھدار تھی، لیکن آخر کار وہ اس کا بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے صفیہ، آج شام وہ آئے گا نا تو میں اس سے نرمی سے بات کروں گا۔ بس تمہاری یہ بات میں نے مان لی۔ یقین کرو وہ برا لڑکا نہیں، اس کی اسکول کی کارکردگی بھی اتنی زیادہ خراب نہیں، بس وہ تمہاری توجہ اور محبت چاہتا ہے۔ اس سے محبت سے بات کرو گے نا تو وہ تمہاری ہر بات مان جائے گا۔ تم جانتی ہو میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، جلیس نے شکایتی انداز میں بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر اسے تو نہیں معلوم نا، اپنی محبت ظاہر بھی تو کرو کہیں پر، اسے وقت دیا کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے باتیں کیا کرو۔ اچھا بیگم صاحبہ، اچھا، اب ایسا ہی ہوگا، اس نے کہا اور دفتر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دفتر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہی جاری تھا۔ وہ مختلف تھانوں سے آئی ہوئی رپورٹیں دیکھتا جا رہا تھا۔ 12:30 بجے اس نے کھانا کھایا۔ 1:30 بجے وہ کال موصول ہوئی۔ وہ کوئی معمولی واقعہ تو نہ تھا، اس لیے وہ خود نکل پڑا۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، ڈرائیور بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ ہمیں مری چلنا ہے، اس نے ڈرائیور سے کہا، اور گاڑی تیز رفتاری سے چلاؤ گے، سنا تم نے؟ پھر اس نے ریڈیو پر متعلقہ تھانے سے رابطہ قائم کر کے مزید کمک طلب کر لی۔ یہ خیال تو اسے راستے میں آیا تھا کہ نعمان بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ بابر کلاس روم میں داخل ہوا تو اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ کلاس میں نقل و حرکت بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے کلاس میں داخل ہوتے ہی خاموشی سے چھا گئی۔ طلباء اس کی ایک ایک حرکت کو شک آمیز نظروں سے دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جواباً انہیں گھورنے لگا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی نظریں جھک گئیں اور وہ پہلو پہ پہلو بدلنے لگے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر وہ ٹیچرز کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اسی میز پر بیٹھوں گا، اس نے کہا، تم لوگ طلباء کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے شاٹ گن لہرا کر اشارہ کر کے کہا۔ دونوں ٹیچرز کھڑکی کے پاس پڑی 2 خالی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ بابر میز کے پیچھے جا کر کرسی پر چپ چاپ بیٹھ گیا اور دونوں ٹانگیں میز پر پھیلا دی۔ شاٹ گن اس نے دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ لی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ٹیچر کیسا ہونا چاہیے، یا پھر ٹیچر کیسا ہوتا ہے، اس نے کہا۔ اب پتہ چل رہا ہے، یہ تو بڑی عیاشی کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ کمال، تم اس طرح پڑھاتے ہو، اس شاہانہ انداز میں، واہ بھائی واہ۔ کمال نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ دیکھنے کے لیے عقاب کی چونچ جیسی ناک اور پتلے پتلے ہونٹوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ نہیں، مجھے پڑھانے کے لیے گن کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی، اس نے بھی تڑق کے جواب دیا۔ اور لیڈی ٹیچر تم ہو، تم بھی ایسے ہی کوئی عقل مندی کی بات کرنا چاہو گی؟ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ بابر صوفیہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں،
لیکن تم سننا پسند نہیں کرو گے، اسی لیے مجھے چپ رہنا پڑے گا۔ صوفیہ نے کہا، اوہ بہت تیز ترار ٹیچر ہو تم۔ یہ بتاؤ تم ہمیں یہاں کب تک قید رکھو گے؟ بابر نے صوفیہ کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صوفیہ۔ صوفیہ، مجھے خوشی ہوئی کہ تم بچ گئی، ہمیں تم کو شوٹ نہیں کرنا پڑا، تمہارے وجود سے یہاں رنگینی ہے۔ نذیر رنگینیوں کا بہت عاشق ہے، اگرچہ تم اس ٹائپ کی لڑکی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بالآخر وہ تمہیں پسند کرنے لگے گا، یہ سوچ کر کہ مفت ہاتھ آئے مال کو کون ٹھکرائے۔ کہو کیا خیال ہے تمہارا؟ کمرے میں اب خاموشی اور سنگین خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ پھر اس خاموشی کو کمال ہی نے توڑا۔ مجھے یقین ہے کہ صوفیہ اس بات کو پسند نہیں کرے گی، اور اگر نذیر اس شخص کا نام ہے جو تم لوگوں میں سب سے اچھا اور معقول ہے، تو وہ خود بھی اس صورتحال سے بچ نکلنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ تم کیوں اسے مشکل میں ڈالتے ہو؟ بتاؤ کیوں؟ بابر اب مسکرا رہا تھا۔ تم یقیناً اچھے ٹیچر ہوگے، زبان تو بہت چلتی ہے تمہاری۔ اس کے لہجے میں اچانک سے دھمکی آ چکی تھی۔ لیکن یہ نہ بھولنا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں، گن ہے گن۔ جواباً کمال بھی مسکرا دیا۔ سوال یہ تھا کہ تم ہمیں کب تک یہاں قید رکھو گے؟ بس ہم نے تو یہی سوال کیا تھا نا، ضرورت سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں۔ میں ایک اور آسان سوال کرتا ہوں، ان بچوں کو پانی پینے اور باتھ روم وغیرہ جانے کی اجازت کب سے مل سکے گی؟ بابر نے شاٹ گن اپنے پیروں کے پاس سے اٹھائی اور میز کے کنارے پر رکھ لی۔ 1 گھنٹے بعد، ذرا گرد بیٹھ جائے گی تب، پھر ان لوگوں کو تمام چیزوں کا وقفہ دے دیا جائے گا، اور تم بھی اب صبر سے بیٹھ جاؤ۔ ہے کوئی ایسا جو اتنا انتظار نہ کر سکے؟ اس نے شاٹ گن گھمائی اور اس کا رخ کمال کی طرف کو کر دیا۔ پھر وہ بولا، یہ بڑی بور کلاس ہے مسٹر کمال، یہ لوگ تو سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں میں تمہیں بتا دوں، میں نے اس بلڈنگ میں کافی وقت گزار لیا۔ رات کے وقت جب یہاں کوئی موجود نہیں ہوا کرتا تھا تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کمال رشید کیسا آدمی ہوگا، دراز قد، خوش رو، اور دیکھنے میں اپنی عمر سے کچھ کم، اور یہ صوفیہ خاتون بھی خاصی خوش شکل خاتون تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کے درمیان ضرور کوئی چکر چلتا ہے۔ وہ طلباء کی طرف مڑا، کیوں بھائی، تم لوگوں کا اب اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو بات میں نے کہی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مجھے یقین ہے ان کے درمیان غیر اخلاقی تعلق ہے، اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غیر اخلاقی تعلق کیا ہوتا ہے۔ دیکھو صوفیہ بیگم کا چہرہ کیسا سرخ ہوتا ہے، اس بدلتی رنگت نے پول کھول دیا نا ان کا۔ کیوں کمال، یہ صوفیہ کیسی لڑکی ہے؟ خوش ذائقہ، کھٹی میٹھی، ہاں ہے نا، دھان پان سی ہے، مگر ہے تو دبلی پتلی، مگر ہے بہت زبردست۔ ٹھیک کہا نا میں نے کہ نہیں؟ کمال نے بہت زیادہ برداشت کیا، مگر بالآخر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بابر کی طرف تیزی سے بڑھا۔ بابر نے شاٹ گن اٹھا لی اور تیزی سے گھمائی، اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ چھوٹے سے کمرے کو اس دھماکے نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں، لڑکے ڈیسک کے نیچے جھک گئے، کچھ کتابیں اور دوسری چیزیں گر گئیں۔ صوفیہ اپنی کرسی پر یوں بیٹھی تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ بابر نے بڑے سکون سے خالی کارتوس باہر نکال کر ایک طرف اچھال دیے اور گن کا رخ پھر کمال کی طرف کو کر دیا۔ کمال نے گن کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اس میز کے سامنے پہنچ کر رک گیا جس کے پیچھے بابر بیٹھا تھا۔ تم اپنا یہ ڈرامہ جس طرح چاہو چلا لو، لیکن مجھے امید ہے کہ تم تہذیب، شرافت اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے بالکل نہیں چھوڑو گے۔ اس نے اب مضبوط سے لہجے میں بابر سے بات کی۔ میں اس کھیل تماشے کے ضابطے بتا دوں مسٹر کمال رشید، بابر نے سرد لہجے میں کہا، میری ہر بات تمہیں برداشت کرنا ہوگی۔ اگلی بار ایسی جسارت کر لی نا تو دونوں کو شوٹ کر دوں گا۔ لگتا ہے فی الوقت میں تمہیں ڈراؤنا نہیں لگ رہا، مگر آخر میں تم مجھ سے خود خوف کھاؤ گے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ شاٹ گن کا رخ اب بھی کمال ہی کی طرف تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے تمہیں اکیلا چھوڑتا ہوں تاکہ صورتحال پر اچھے طریقے سے غور کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ طلباء کو فرار کرنے کی اسکیم بنانا بالکل مناسب نہیں رہے گی تم سب کے حق میں۔ ہم تمہیں کبھی اتنی دیر اکیلا نہیں چھوڑیں گے کہ تم کسی ایسے کام پر عمل کر سکو۔ اگر تم میں سے چند ایک باہر نکل بھی گئے نا تو اس کی سزا باقی لوگوں کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ کر دیکھے بغیر
दरवाजे से निकल गया। राहदारी में उसे नज़ीर मिला। वो दोनों साथ ही फैकल्टी रूम की तरफ चले गए। मैं एक बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ नज़ीर, बाबर बुड़बुड़ाया। क्या? मैं आखिर में इस जलील आदमी को ज़रूर कत्ल करूँगा, मगर पहले मैं उसे हकीर कीड़े की तरह रेंगने पर मजबूर करूँगा, फिर उसकी मौत के एक एक लम्हे से लुत्फ़ उठाऊँगा। मेरे सामने तन कर खड़े होने की जुर्रत करने वालों की जान बख्शी कभी नहीं हो सकती। क्लासरूम में सूफिया सरगोशी में गुर्राई, कमीना कहीं का, और कमाल हैरान परेशान रह गया। उसने कभी तन्हाई में भी सूफिया को बदकलामी करते नहीं सुना था। कुजा ये कि भरी क्लास के सामने कुछ बोलेगी। तलबा नर्वस अंदाज में एक दूसरे से बातें करते नजर आते थे, कुछ शौक की हालत में खामोश बैठे नजर आते थे। 2 लड़कियां चुपके चुपके रोती नजर आती थी। एक लड़के को देखकर लगता था कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब है। कमाल का अब तक का ख्याल था कि वो लोग खुद को बहुत अच्छी तरह से संभाले बैठे हैं। वो सूफिया की तरफ बढ़ा और नरमी से उसके कंधे को थपथपाने लगा। पुरसकून रहो, पुरसकून, उसने आहिस्ता से तलकीन की। हमें इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना है, इसलिए हमें पुरसकून रहना पड़ेगा। सूफिया, सुना तुमने? तुम ठीक कहते हो, सूफिया बोली। हमें किसी न किसी तरह इन सब को यहाँ से जिंदा सलामत निकालना है। मैं उसकी धमकियों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता ना, इसीलिए मैं पुरसकून हूँ। तो क्या करना चाहिए हमें? सूफिया उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। तलबा को डेस्क से उठाकर एक कोने में जमा करना है। यूं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब रहकर एक दूसरे का ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल भी रख सकेंगे। मेरा ख्याल है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन वो लड़कियों को तोलने वाली नज़रों से देखता था। मैं नहीं चाहता कि सामान तरगीब नुमाया रहे, इसलिए लड़कियों को पीछे करके लड़कों को आगे करना होगा। वो दोनों उठे। उन्होंने तलबा के पास जाकर उन्हें तसल्ली तशफ़ी देने की कोशिश की। उन्हें समझाया कि वो अपने हम जमातों की ढारस बंधाने की कोशिश करें, जो बहुत परेशान हैं और हाथ पांव छोड़कर बैठ चुके हैं। अब सब लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। कमाल बड़े तहम्मुल और नरमी से तलबा के सामने खड़ा था और तलबा के सवालात का जवाब देता चला जा रहा था। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो लोग इकट्ठे होकर सुकून से बैठ चुके तो कमाल और सूफिया क्लासरूम के अगले हिस्से में चले गए। सूफिया कुर्सी पर बैठ गई। वो खुद को पुरसुकून रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। अब क्या करें? कमाल बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना शादी का प्रोग्राम तय कर लें, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। एसपी जलीस अहमद स्टेडियम की छत पर पेट के बल लेटा दूरबीन की मदद से स्कूल की इमारत का जायजा ले रहा था। तीसरी मंजिल की खिड़कियों के शीशे पर स्याह बादलों का अक्स नजर आता था, जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक कमरा उससे मुस्तस्ना था। कोने के उस क्लासरूम की एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। उससे अंदर के मनाजिर का एक धुंधला सा नज़ारा नजर आता था। जलीस ने अपनी घड़ी देखी और छत से उतरने लगा। स्टेडियम के स्कोर बोर्ड वाले छोटे से केबिन को उससे ब्रॉडकास्टिंग बूथ बना लिया गया था। इस बूथ में प्रिंसिपल जमीलुर रहमान साहब मुंतज़िर बैठे थे। क्यों, क्या रहा? प्रिंसिपल साहब ने उससे सवाल किया। एक खिड़की का शीशा टूटा नजर आता है, गालिबन गोली से, लेकिन मैं अंदर नहीं देख सका। रोशनी होने के बाद ये मुमकिन हो सकेगा। कोई प्रोग्राम तो बनाया होगा ना तुमने? जलीस ने फिर घड़ी में वक्त देखा। तीसरी मंजिल पर पहुंचना एक बहुत बड़ा मसला था। बहरहाल अंधेरा होने के बाद मेरे आदमी जिम्नेजियम के रास्ते इमारत के पिछले वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे। मुजरिमों के लिए उन्हें देखना मुमकिन नहीं होगा। मेरे कुछ आदमी जिम्नेजियम की छत पर चढ़ जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी करें, कैसी ही एहतियात करें, मुसल्लह तसादम नागुज़ीर है। एक बात सुन लें, छत में खुलने वाले ट्रैप डोर भी यकीनन होंगे। वो कहाँ पर खुलते हैं, हमें बताइए। स्टोर रूम में, और स्टोर रूम भी उसी राहदारी में है जहाँ से ये गुजरते हैं। मुझे ज़रा उस मंजिल का नक्शा तो बना दें ताकि हमें रहनुमाई मिल सके। राहदारी है जो लंबाई के रुख पर पूरी इमारत में मौजूद है। सामने के हिस्से में 10 और पीछे के हिस्से में 6 क्लासरूम बने हैं। दरमियानी जीनों के बाएं तरफ फैकल्टी रूम बना है और दाहिनी तरफ स्टोर रूम है। फैकल्टी रूम और स्टोर रूम दोनों के साथ साथ 3 क्लासरूम बने हैं। फिर रेस्ट रूम है और आखिर में कोने वाले जीने हैं। हमारे लिए 2 ही जीने बचते हैं, जलीस ने पुरख्याल अंदाज में कहा। उस तरफ वाले जीने का दिफा तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। आग से बचाव वाले दोनों जीने भी बेकार हैं।
ایک بہت دور ہے اور دوسرا ان کی نظروں کے بالکل سامنے۔ ہمیں کلاس روم سے قریب ترین زینہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے کچھ آدمی اسٹور روم میں پہنچا دیں تو شاید انہیں حیران کرنے اور راہداری صاف کرنے میں کچھ کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ تم پرجوش تو نہیں لگتے؟ کیوں؟ پرنسپل صاحب نے سوال کیا۔ ہوں بھی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر میں کچھ بھی کر لوں نا، یہ معاملہ بہرحال وقت طلب ہے، اور اس دوران وہ کچھ طلباء کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے خاموش بیٹھے تھے۔ جلیس عمارت کے لے آؤٹ اور اس میں گھسنے کے طریقے کے بارے میں گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو مختلف جگہوں پر رکھ کر دیکھتا تھا، جیسے بساط پر مہرے رکھے جاتے ہیں۔ وہ ایک کامیاب آپریشن کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ ایک جوان آگ سے بچاؤ والے ڈور کے زینے پر اگر چلا جائے اور راہداری میں گیس کے بم کو اچھال دے، اسی لمحے بلٹ پروف پہنے ہوئے 30 جوان اسٹور روم سے نکل کر زینوں پر جھپٹ پڑے۔ امکان اسی بات کا تھا کہ بغیر کسی فائرنگ کے وہ دہشت گردوں پر ہمیشہ کے لیے قابو پا لیں گے۔ وہ اپنے ساتھ جو جمعیت لایا تھا، انہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کمانڈو تربیت دی گئی تھی۔ وہ اس قسم کی کارروائیوں کی پوری اہلیت رکھتے تھے۔ بہرحال ایسا ہو یا نہ ہو، اس کی خواہش یہی تھی کہ پورا آپریشن صاف ستھرے انداز میں خون بہے بغیر پورا کیا جائے۔ اسے اپنے بیٹے نعمان کی بھی بہت زیادہ فکر لگی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو ذہن سے بالکل نکال دیا تھا۔ پرنسپل دفتر سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ بدنصیب کلاس روم میں موجود طلباء و طالبات کی فہرست بھی لے آیا۔ اس فہرست میں نعمان کا نام دیکھ کر خدشہ حقیقت میں بدل چکا تھا۔ اب وہ خود بھی پریشان تھا۔ انٹرکام کے بزر نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ جلیس نے ریسیور اٹھایا۔ یس۔ اوہ، نئی آواز۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم کون ہو بھائی؟ میں ایس پی جلیس۔ بولو، کیا بات ہے؟ یہ تو ہماری بہت عزت افزائی ہوئی نا جناب ایس پی صاحب، کہ آپ ہم سے بنفس نفیس بات کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے ملنے کے لیے بنفس نفیس یہاں خود تشریف لائے۔ میں تمہیں اپنا نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن خیر، میں جانتا ہوں کہ تم اسی کال کے منتظر تھے۔ اس کال سے تمہیں بہت فائدہ ملے گا، اس خیال سے کہ ہم سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں تم ہمارے خلاف آپریشن کا مؤثر منصوبہ بھی بنا سکو گے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں مایوس کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہاری کوئی کارروائی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ تم کیا سوچتے ہو؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، جلیس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تمہارے عزائم خطرناک نہیں ہیں، پھر بھی احتیاطاً چند باتیں بتا دوں۔ تینوں زینوں پر ڈائنامائٹ کے بم باندھ دیے گئے ہیں، الیکٹرانک ٹریگر والے۔ تم لوگوں نے اوپر آنے کی کوشش کی نا تو تم پر جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ چھت کا راستہ البتہ کھلا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسٹور روم میں ٹریپ ڈور کھلتا ہے، لیکن اول تو تم ہمارے علم میں آئے بغیر وہاں پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ پہنچ بھی گئے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ ہم نے نہ صرف ٹریپ ڈور کو اندر سے بند کر دیا ہے، بلکہ ڈائنامائٹ بھی اس پر چپکا دیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، جلیس نے کہا۔ اس کے دماغ نے خودکارانہ انداز میں متبادل منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا۔ اب تفصیلات بھی سن لو۔ تمہیں کل شام تک 5 کروڑ روپے کا بندوبست کر کے ہم تک پہنچانا ہے۔ 100 روپے سے بڑا کوئی نوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی نوٹ پر کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے، اور نوٹ سیریل کے نہیں ہوں گے۔ فی الحال یہی ایک کام ہے تمہارے لیے، اور ڈیڈ لائن ہے کل شام 6 بجے تک کی۔ اس کے بعد ہمارا اور تمہارا موت کا کھیل شروع۔ بس، یا کچھ اور؟ یعنی تمہیں صرف دولت کی ضرورت ہے؟ تمہیں شاید بہت مایوسی ہوئی، حالانکہ یہاں سب کچھ دولت ہی سے تو چلتا ہے۔ سیاست بھی دولت کے بغیر بالکل نہیں چل سکتی۔ اپنے سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے ضرور جا کے پوچھ لو کہ وہ منشیات فروشوں سے کیوں تعلقات بڑھاتے ہیں۔ بہرحال تم اب اس بات کی بالکل فکر نہ کرو۔ میرے منصوبے اور بھی ہیں، لیکن میں ان پر تم سے تبادلہ خیال بالکل نہیں کروں گا، اور رقم تمہیں مل جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس موضوع پر تو پھر بات کریں گے نا، کل ہی۔ ویسے مجھے تمہارا رویہ بہت پسند آیا۔ تم نے تو نہیں کہا کہ کل تک اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بس تم رقم کا بندوبست کرو، کل تک کا انتظار کرو، رقم تمہیں مل جائے گی، جلیس نے کہا، اور دل میں سوچا
کرنسی کی شکل میں نہیں بلکہ موت کے روپ میں۔ یہ اس نے دل ہی میں کہا تھا۔ گڈ، پھر کل صبح بات ہوگی۔ اس دوران تم اسکول کی عمارت سے دور رہنا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ جلیس ریسیور رکھنے کے بعد جمیل الرحمان کی طرف مڑا۔ انہوں نے آخری جزیات تک مکمل منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے اس عمارت سے پوری طرح واقف تھے۔ ایک بات بتائیں، آپ نے حال میں ہی کسی کو ملازمت سے نکالا تو نہیں ہے؟ نہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی دن میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر اسکول کا جائزہ لے سکے؟ کوئی بڑا ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اور دوسرے منتظمین ہر آدھے گھنٹے بعد پورے اسکول کا راؤنڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عمارت کبھی خالی بھی نہیں رہتی۔ صفائی کرنے والا عملہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر مامور رہتا ہے۔ ہاں، جمعے کو ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ جمعرات کی رات وہ چلے جاتے ہیں اور ہفتے کی صبح ڈیوٹی پر واپس آتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص جمعرات اور جمعے کی راتیں اسکول میں گزارے تو اسکول کے متعلق بہت کچھ معلوم بھی تو کر سکتا ہے۔ مائی گاڈ، پھر تو وہ میرے دفتر میں بھی گھس سکتا ہے۔ دفتر میں عمارت کے مکمل نقشے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسٹاف کی مکمل تفصیل اور کلاسز کا شیڈیول، سبھی کچھ تو وہاں پر موجود ہے۔ وہ سب کچھ جان سکتا ہے۔ ایک فوٹوسٹیٹ مشین بھی وہاں پر موجود ہے۔ جلیس نے جمیل کی طرف سگریٹ بڑھائی، سگریٹ سلگانے میں مدد دی اور خود بھی سگریٹ سلگا کر چپ کر کے دور بیٹھ گیا۔ ان کی تیاری خواہ کتنی ہی مکمل ہو جناب، مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں۔ میں بس انہیں صرف اور صرف پکڑنا چاہتا ہوں، عمارت میں گھس کر، اس سے پہلے کہ وہ تاوان کو یا کسی یرغمالی کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ میرے ذہن میں کئی منصوبے آ رہے ہیں، لیکن پہلے مجھے 5 کروڑ کی فکر کرنی ہے۔ اس کے لیے مجھے اسلام آباد میں وزارت داخلہ سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ جمیل الرحمان صاحب نے اس کی بات بالکل نہ سنی۔ وہ اس دہشت گرد کے بارے میں سوچ رہے تھے جو راتوں رات سنسان اسکول میں آزادانہ دندناتا رہا تھا۔ اس نے تصور میں اسی دہشت گرد کو اپنے دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنے کاغذات اور ریکارڈز کا مطالعہ کرتے دیکھ لیا۔ ان کے جسم میں جیسے تھرتھری سی دوڑ گئی۔